حقیقت نہایت ہی تلخ ہوتی ہے جس کا سامنا کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان حقائق کو سمجھے بغیر بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال دیتا ہے مگر اسے پورا کرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ایک تلخ حقیقت پر مبنی ہے جسے بھلانا ناممکن ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری عزیزہ مسرت نے اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی امیر خاندان میں کی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کار، کوٹھی اور کافی سارے زیورات کے ساتھ ایک عدد ملازمہ بھی دے دی۔ شادی کے موقع پر تو میں وہاں نہ جا سکی، لیکن کئی ماہ بعد جب میرا مسرت کے گھر جانا ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ مسرت کی بہو جہیز میں جو ایک عدد ملازمہ لائی ہے۔ میں مسرت کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی کہ اچانک ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً 7-8 سال کے لگ بھگ تھی، چائے لے کر آ گئی۔ مسرت نے مجھے بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میری بہو کے ساتھ جہیز میں آئی ہے۔ میں نے غور سے بچی کو دیکھا، وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے شکیلہ بتایا۔ شکیلہ سانولے رنگ کی دبلی پتلی سی تھی اور اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں نے غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو بطور جہیز دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سوچ کر مجھ پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کے والدین نے اس چھوٹی سی بچی کو خود سے دور بلکہ کسی دوسرے شہر میں بھیجنے کا حوصلہ بھی کیسے کیا۔ کیا اس کی ماں کو اپنی ننھی شہزادی کو خود سے دور کر کے دوسروں کے کام کاج کے لیے بھیجتے ہوئے دل کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ اس وقت تو میں کچھ نہ بولی، لیکن مسرت سے اتنا ضرور کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے کہ اتنی سی بچی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بغیر یہاں رہے اور پھر سارا دن تم لوگوں کی خدمت اور کام کاج بھی کرے۔ مسرت نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اپنی بہو کی ماں سے کہا تھا کہ ہمیں اس بچی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ میری بیٹی کو تو اس کی ضرورت ہے، اور پھر میں چپ ہو گئی۔ اس وقت مجھے مسرت کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہ لگا، مجھے کہیں اور ضروری کام سے جانا تھا، لہٰذا میں نے مسرت سے اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کی اور واپسی کی راہ لی۔ گھر آ کر بھی میں مسلسل شکیلہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میری خواہش تھی کہ شکیلہ کچھ پڑھ لکھ جائے تو شاید اس کی زندگی سنور جائے۔ اس کے پیش نظر میں چند دن کے بعد دوبارہ مسرت کے گھر گئی۔ شکیلہ اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ہی ترس آیا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جن میں کھلونے ہونے چاہیے تھی، کتابیں ہونے چاہیے تھی، وہ سارا دن کام کرنے اور مشقت اٹھانے کی وجہ سے ابھی سے ہی کھردے سے دکھائی دیتے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسرت نے اپنی بیٹی ارم سے کہا کہ ارم جائیں اور آنٹی کے لیے چائے بنا کے لائیں، اور شکیلہ کو بازار سے کچھ سودا لانے کے لیے بھیج دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر وہ کسی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھی کہ مسرت کی بہو شازیہ شکیلہ شکیلہ پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر شازیہ نے مجھے سلام کیا اور اپنی ساس سے شکیلہ کے بارے میں پوچھنے لگی کہ اچانک اتنی دیر میں شکیلہ بھی بازار سے واپس آ چکی تھی۔ شازیہ شکیلہ کو دیکھ کے کہنے لگی، شکیلہ تم بہت سست ہو، جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں اور تم ہو کے کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میں نے شازیہ سے کہا، شازیہ یہ بچی ہی تو ہے اور آخر وہ بیچاری کتنا کام کر سکتی ہے۔ مسرت کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی تھی، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شکیلہ یہ سب سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ جان میں بیچاری نہیں ہوں، میں اچھا خاصا کماتی ہوں۔ باجی کی امی نے میری امی کو میری کمائی کے 12,000 دیے تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ یہاں کام کرنے اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس نے اپنی انگلی یوں میری طرف لہراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ شکیلہ کی بات سن کر میں نے کچھ سوچا اور کہا، شکیلہ اگر میں تمہاری امی کو 15,000 دے دوں تو کیا تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی؟ میں تمہیں پڑھاؤں گی بھی اور تم سے زیادہ کام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر شکیلہ ایک دم سے کھل اٹھی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ پُچھ گیا۔ اس کی یہ بدلتی کیفیت دیکھ کر میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی، کچھ نہیں خالہ جان۔ کوئی بات تو ہے شکیلہ، مجھے بتاؤ۔ آخر میرے اصرار کرنے پر شکیلہ بول ہی پڑی۔ اس نے کہا، خالہ جان میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی طرح پڑھوں، پڑھائی کروں۔ یہاں باجی مجھے کبھی کبھار پڑھاتی ہے، لیکن انہیں میرے کام سے زیادہ پیار ہے کیونکہ میں ان کے جہیز کا حصہ ہوں۔ انہوں نے میری امی کو ابھی وہ بات مکمل کر دی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ تم میرے پاس رہو اور پیسوں کی فکر مت کرو۔ میری اس بات پر شکیلہ نے جو مجھے جواب دیا وہ میرے لیے زندگی کا ایک بڑا قیمتی سبق تھا جسے میں کبھی نہ بھلا پائی، اور شاید یہ جواب سن کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شکیلہ نے کہا،
खाला जान, ज़ुबान तो ज़ुबान होती है। मेरी अम्मी ने इन लोगों को ज़ुबान दी हुई है कि मेरी बेटी शकीला इतने अरसे तक अपनी तनख्वाह पर यहाँ काम करेगी, तो मैं इन्हें कैसे झूठा कर सकती हूँ। आप मुझे बेशक इससे दबना दोगुना पैसा देकर या ज़्यादा पैसों का लालच दे देंगी, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकती। अगर मैंने इस तरह किया तो मेरी छोटी बहन जो सिर्फ अभी 5 साल की है, उसे कौन काम देगा। मेरे पास शकीला की बात का कोई जवाब ना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये बच्ची इतनी सी उम्र में कितना ज़्यादा ज़र्फ रखती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच।